تو میرے عزیزو، امت بن کے چلو، مسلم بن کے چلو، برے سے برے کو بھی سینے سے لگانا سیکھو۔ جب میں تلمبے میں طوائفوں میں کام کیا تو صرف بیٹی کہنے پر وہ رونے لگتی تھی کہ جی سانو تو ساڑے پیو کدی بیٹی نہیں آکھیا، تسی سانو بیٹی آندے۔ وہ طوائفوں کا چودھری وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ سوال لے کر آیا تھا، تو ڈیرے میں بیٹھا تھا، تو مجھے ملازم نے بتایا، میں نے کہا اس کو اندر بلا لو۔ تو میں نے میاں بیوی کو اندر بلایا اور جو سامنے ہمارا برآمدہ ہے اس میں بٹھایا۔ وہ اسی پر ہی روئے جا رہا، تو ساڈے جانو گھر سد لے، ساڈے جانو گھر بلا لے، ساڈے جانو گھر بلا لے۔ اسی پر ہی وہ اتنا گر رہا تھا، ان کو تو کوئی قریب سے نہیں گزرنے دیتا۔ پھر میرے نام کے ساتھ مولانا لگا ہوا ہے اور کیا القاب لگے ہوئے ہیں، تو اسے نو اپنے گھر سد لے، اپنے گھر بلا لے، اپنے گھر بلا لے۔ وہ جو میں نے ان کی مدد کی وہ ان کو تھوڑی نظر آئی، اور جو میں نے ان کو عزت دے کے گھر بلایا وہ ان کو بہت زیادہ نظر آیا۔ عزت دینا سیکھو، برے سے برے کو بھی عزت دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو۔ ہر مکتب فکر کے آدمی کو بازو پھیلا کے ملو۔ میرے باپ کو ایک دفعہ جو مل لیتا تھا نا، ساری زندگی یاد رکھتا تھا۔ تو ان کی عادت تھی وہ ایسے ملتے، آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ۔ ہمارا ایک نائی تھا عبد الشکور، مرحوم، فوت ہو گیا۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اب پہلے سنو، میں اس کے موت تک اس کا علاج میرے ذمہ، اس کے بچے بچیوں سب کی شادی میں نے کروائی، اس کو گھر بنا کے میں نے دیا، اس کا مہینے کا وظیفہ میری طرف سے مقرر تھا، پورے سال کی گندم میری طرف سے مقرر تھی، سب کی بیماریوں کا علاج میرے ذمہ تھا، اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا تھا۔ مجھے کہتا ہے، مولانا صاحب تواڈے دیرے چ آن دی ہن چس مک گئی، تواڈے دیرے آپ کے دیرے میں آنے کا مزہ ختم ہو گیا ہے۔ میں کہو کی ہویا ہے؟ اب آپ نے سن لیا نا میں کیا کر رہا تھا اس کے لیے۔ اور میرے باپ کیا کرتے تھے کہ جسلے میں دیرے چمنا ہوں، میاں صاحب دورواں دیان، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا، آؤ بھائی عبد الشکور آ گیا۔ وہ بشیرہ، وہ ہمارا کچن کا ملازم تھا ڈیرے کا، اگر صبح کا ٹائم ہوتا تو کہتے جا 2 بندیاں دا ناشتہ لے کے آ، وہ کھاتا بہت تھا۔ دوپہر کا وقت ہوتا تو کہتے 2 بندیاں دی روٹی لے کے آ، کہ وہ ماشاءاللہ کھانے کا بادشاہ تھا۔ میرے باپ کی اتنی خدمت تھی، روٹی کھلا دینا اور یوں ملنا، آؤ بھائی۔ وہ کوئی بڑا آ جائے ذمہ دار یا کوئی، یہ نائی تھا بیچارہ، آؤ بھائی عبد الشکور، کہنے لگا تواڈے کول آویدا ہے، تواڈا منہ ایدے ہوندا ہے، مصافہ ایدے کر دے ہو، ساڈا سارا مزہ ہی مک جاندا ہے۔ میں کہا تیری بیڑی تر جاوے، جیڑی میں تیری انج خدمت کرنا او تینوں یاد کوئی نہیں، کہ وہ تو ٹھیک ہے، پر جڑا تساں این کر کے ملدے ہو نا، یہ ساری چس مک جاندی۔ تو بشا ابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، کوئی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، سلفی ہو، ایسے آؤ جی۔ جنت دوزخ کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، ایمان پہ مرنے نہ مرنے کا فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر غفلت میں گزاری لیکن مرتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے۔ تو اللہ نہ بنو، قیامت کے دن کے قاضی نہ بنو، یہ جنتی ہے، یہ دوزخی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، نہیں۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ نبی کی محنت اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے، تحریکوں کی محنت دوسروں پر شروع ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو، یہ ایسے ہیں ان کو ایسے کر دو۔ اور نبی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے کہ پہلے میرے نبی آپ خود مسلم بن کے دکھائیں اور شرک سے پاک ہو کر دکھائیں، آپ مثال بنیں، اپنے آپ کو
تو تبلیغ کی محنت بھی اپنے آپ کو بنانے کی محنت. میں جب 1971 میں نکلا 3 چلے کے لیے تو یہ دعوت، بھائی ہم تو دین سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ہم ہدایت پانے کے لیے نکلے ہیں. تو یہ ایک نبی کی محنت شروع اپنی ذات سے ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بالکل مختلف ہے، جو ہم سمجھے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا. تو بھائیو، اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں. ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے نادان کی شرط لگا رہا ہوں، ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے. دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ، ہیرا پھیری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں، ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، اڈے چلانے والے، یہ نادان لوگ ہیں. تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں. تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر، اے کافر، اے کافر، اے کافر. اس نال تسی مسافہ بھی کیتا تے تہاڈا نکاح ٹوٹ جائے. ایسے الو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں، انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا. اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل، کسی پر بریلوی کا لیبل، کسی پر شیعہ کا لیبل، کسی پر اہل حدیث کا لیبل، لکھاں لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے کر دیا. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، شعبان کا مبارک مہینہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رجب کا پچھلا مہینہ جو گزر گیا نا، یہ جب آتا تھا تو آپ کہتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے. وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے. اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے. اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. تو ہم مسلمان کے لیبل کو ہٹا کر، آپ دیکھو مسجدوں پہ لکھا ہوتا ہے بریلوی مسجد، دیوبندی مسجد، اہل حدیث مسجد. مسجد تو اللہ کی ہے. امام بارگاہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق. پیچھے سر ناپ کے بہ گیا، اے میں کی آخرت. تو اس نے علماء اکٹھے کیے، کہنے لگا جی میں نے بیوی سے کہا ہے تو نے رات میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق، تو کوئی طلاق سے بچنے کی صورت ہے؟ تو علماء نے کہا ایک ہی صورت ہے کہ تمہارے ملک سے رات باہر گزارو. ملک اس کا فیصل آباد تک تھا اور ادھر کاشغر تک تھا، اور دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت تھی. گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے کہا جی یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی. وہ کہنے لگا ابو حنیفہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں. کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے. اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے. ان کا ایک ہے ابو یعقوب، ابو یوسف یعقوب ان کا نام تھا. کہا اسے بلاؤ. وہ آ گئے. انہوں نے ان سے پوچھا، ہارون رشید نے، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے. ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹھ. تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پر تنگ کر. امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگوں دا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ.
تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا. میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبدی. پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، کیونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھیں. تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا، جی حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہوگی. تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال بھئی ایک ہی میں. تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے، لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوتی. تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا 1 لاکھ درہم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے. اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو پالکی لے آؤ بھائی، پالکی. وہ پالکی کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے. جب اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پالکی اتھے رکھ دو. نہ رکھتے تھے. کوئی یہودی نو سدو. کوئی یہودی 4 دن پہلے دی گل ہے، یہودی نے دیکھا شاہی غلام شاہی پالکی تو کمبل لگ گیا. کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے. کہا حضور بالکل تم نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دے. بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں. ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر. ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان ہوں باقی سارے کافر ہیں. دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو دور ہو کے گزرو. اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سن. تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا اللہ کہے گا مردود ہے. اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی. یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. وجعل الذل والصغار لمن خالف امری. جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے. اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام وہ تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا، سارا مختصر. اسلام اب ان کے لیے آٹا گوندتے تھے. کیا تو آپ کی شان سنو قرآن سے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اتنی بڑی شان والا آٹا گوند رہا ہے، جھاڑو دے رہے ہیں. 9 بیویاں زندہ تھیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا خود سیتے تھے، جوتا پھٹ جاتا خود بیٹھ کے سیتے تھے. آپ اپنا جوتا سی رہے تھے اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی. اب چرخہ آپ کو کیا پتا چرخہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عورت کو پتا ہے؟ وہ بڑے ہاتھ شاید یہ شاباش. تو ہمارے بچپن میں وہ ہماری ماں کو نوکرانیوں کو ایسے لائن میں بٹھایا ہوتا تھا اور وہ چرخے کاٹ رہی ہوتی تھی، تو پھر اس سے وہ کپڑا بناتے تھے ہمارے جولاہے. تو اب چرخہ کاٹ رہی تھی اور اللہ کے نبی جوتا اپنا سی رہے تھے. عائشہ میرا جوتا بھی سی دو. نہیں، خود سی رہے تھے. تو آپ کے ماتھے پر پسینہ آ گیا.
بس سینے میں سے نور نکل رہا. اور چونکہ جب روشنی پانی سے گزرتی ہے تو 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, تو وہ رنگین شعائیں نکل رہی تھی. تو حضرت عائشہ کا ہاتھ وہیں رہ گیا اور ایسے دیکھ رہی. تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ عائشہ کا چرخہ نہیں چل رہا. تو آپ نے آنکھ اٹھا کے دیکھا, عائشہ خیریت, چرخہ بند کر دیا. تو انہوں نے فل بدی شعر پڑھا, وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِبْلَةِ وَجْهِهِ حَلِلَتْ كَمَا تَحِلُّ الْبَدْرُ الْجَلِيُّ. میں جب آپ کے ماتھے انور کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا جیسے چودھری کے چاند سے روشنی نکل رہی ہے. تو آپ نے کہا, عائشہ تو نے مجھے خوش کر دیا. تو آپ اپنا سامنے بیٹھ کے جوتا گانٹ رہے ہیں, حضرت عائشہ سے نہیں فرما رہے کہ اس کو ٹھیک کر. محبت کے طور پر ان کو لقمے کھلا رہے ہو. آپ نے فرمایا بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب, روز مفت کا ثواب لو. 2-3 لقمے بیگم کو کھلا دو, بیگم خامن کو کھلا دے, صدقے کا ثواب. ایک نوجوان میرے پاس آیا, کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے, بہت سخت ہو جاتا ہے, مجھے کوئی تعویذ دے. میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں, لیکن ایک بات سن لو, بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا, جو مرضی تو لکھو. اور آپ سے بھی کہتا ہوں, یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل, یہاں بھی بہت ہیں, ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ سب فراڈی ہیں. نہ اپنا وقت ضائع کرو, نہ پیسے ضائع کرو. میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے, میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے, میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے. اللہ کی قسم یہ سب 2 نمبر بیٹھے, میں نے ان کو خوب آزمایا. ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھو, کوئی جادو نہیں رہے گا. جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تک پھوکے ماری جاتے ہیں. یہ سب روٹی کماتے ہیں, یہ سب فراڈی ہیں, فراڈی. اور یہ جو سوشل میڈیا پہ وظیفے بیٹھے ہوئے ہیں وظیفے بتانے, یہ بھی بالکل جاہل ان پڑھ لوگ ہیں. اتنے ہزار دفعہ اے پڑھو, ایک ہانڈی لے آؤ, ہانڈی سے کڑے وال پاؤں گے, پھر اے کریں گے, پھر انہوں دم کریں گے, پھر انہوں زمینی دباؤں گے. وہ الو کے پٹھے ہیں سارے, اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو. جس تو رب نے قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو, وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے, اس میں جادو ہو نہیں سکتا. اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں. دیکھو میرا نبی کا وظیفہ سنو. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. اب سب چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے, کھلا دے. سوشل میڈیا دیکھو, وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں, اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں, سب کر سکتے ہو. آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق, با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی, سوتا بھی وضو کے ساتھ, اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے, خالی پن محسوس ہوتا ہے. وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا. آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے کا جی 15 ہیں. 15. آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تھا تو ہی ہے, پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں. پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں, ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وضو کر کے سو, موت آئی شہید مرو گے. وضو کر کے سو, وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے گا. وضو کی عادت ڈالو, شیطان آپ سے ڈرے گا. کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا. تو اپنے گھروں کی زندگی سمجھائی. تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے. انہیں کہا پھر کیا کرو؟ میں کہ جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے. کہ اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحے کیا ہوگا. تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا, حال چال پوچھنے. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم نہ تھی. میں آ کیا اردو دے پڑھ کے
कमज़ोर नाल लड़दे तेन शर्म नहीं आती। अल्लाह ने औरत को कमज़ोर पैदा किया है। एक शख्स आया हज़रत उमर से मिलने, तो लेकर आया बीवी की शिकायत से, वो मुझसे बहुत लड़ती है। आगे देखा तो उधर भी बेगम ने चढ़ाई की हुई थी। उमर जैसी शख्सियत, वो छोटे छोटे घर आवाज़ बाहर जा रही, वो थोड़ी देर सुनता रहा। करने लगा इससे तो मेरे को भी चोखा काम में। वो पीछे मुड़ने लगा था। हज़रत उमर की नज़र पड़े थे। वो भाई खैरियत, कैसे आए थे? कहा जी जिस काम वास्ते आया सी उसे इतने भी ढेर सारा हो रहा है, मैं तुहानू की दसा। कहनी क्या है? कहा मेरी बीवी मेरे से बहुत लड़ती है। तो मैंने देखा आप तो अमीरुल मोमिनीन। इतनी हैबत थी, नाई उनके दाढ़ी का खत बना रहा था, उनको सींक आई हज़रत उमर को, तो नाई का पेशाब निकल गया रोब से। तो वो कहने लगे आप तो इतने रोब वाले आदमी हैं। तो बीवी आपको क्या सुना रही थी? कि देखो मेरे प्यारे, उसने मेरे बच्चों को पेट में पाला, 9 महीने उसकी तकलीफ उठाई, और एक नहीं जितने बच्चे पैदा हुए। ये तकलीफ जो औरत पे गुजरती है वो हम तो नहीं जान सकते। फिर उसने उनको दूध पिलाया, फिर वो मेरे कपड़े धोती है, फिर वो मेरे लिए खाना बनाती है, फिर वो मेरे घर को साफ सुथरा रखती है। तो अगर थोड़ा बहुत वो बोल पड़े तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है जो उसका मेरे ऊपर एहसान है। मैंने कहा जा, खाने का वक्त था दोपहर का, उसको लुकमा खिला फिर मुझे बता। थोड़ी देर के बाद उसका फ़ोन आया, कहा मौलाना साहब वो तो अजब ही हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मैंने उसके मुंह में लुकमा डाला तो उसका मुंह ऐसे खुला रहेगा। और कहने लगी किसने पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? तू तो नहीं कर सकता। कहने लगा मुझे मौली तारिक जमील ने ये पट्टी पढ़ाई। तो उसने ऐसे अल्लाह मौली तारिक जमील को और उसके बच्चों को ज़िंदगी दे जिसने तुम्हें इंसान बना दिया। अच्छा, हमारे राजपूतों की एक शाख है रंगड़, जो बहुत ही कड़वे होते हैं, जैसे करेला नहीं कड़वा होता, ऐसे बाई नेचर कड़वे होते हैं। तो एक हमारे तो जमात में मेरे साथ वक्त लगाते रहे मुसलसल। अच्छा, मैं ये घर की ज़िंदगी बताता हूँ, आम तौर पर उलमा नहीं बताते, सिर्फ इबादत में अटक जाते। तो मैंने इस दिन उनको फ़ोन किया, आगे उनकी बेगम ने उठाया। कौन बोल रहा है? तो रंगड़ी में मलिक तारिक जमील बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा सदीक भाई किधर हैं? बाहर गया है। मैंने कहा बता देना उसको मैंने फ़ोन किया था। कुछ अरसे बाद उसका फ़ोन आ गया, सदीक भाई, और हंसता जा रहा। मैंने कहा क्या हुआ भाई सदीक? कब मैं घर आया तो मेरी बेगम ने कहा कि वो था रेहो अलवी का फ़ोन आया था। मैंने कहा कौन सा? कब हुई? जिसने तुम्हें रंगड़ से इंसान बना दिया। कहने लगे, मैंने कहा अल्लाह की बंदी, मैं पहले इंसान नहीं था? कहा नहीं। तो कैसे? कहता है बता हमारी शादी को कितने साल हुए? मैंने कहा 27 साल। का 27 साल में कभी मुस्कुरा के बोला है मेरे साथ? मैंने कहा मैं सर पर जाने लगे, मैंने तो कभी भी उसके साथ हंस के नहीं बोला था। मेरे भाई बहनों, मैं क्या बताऊं, मैं सड़कों पे ज़िंदगी गुजरी है मेरी, तो कुछ तो अहमकाना है वो मैं बतौर लतीफ़ा सुनाता हूँ। जब बस हमारे यहाँ नहीं आती है ना, तो उसके पीछे लिख चकोर एक परिंदा है जो बहुत नखरे से चलता है, बहुत नखरे से। मैंने वहाँ मसामीर, तो वहाँ कीनिया के जंगल में मैंने वो देखा चकोर, तो फिर मुझे समझ आया कि वाकई चकोर का नसरा क्या होता है। तो बस के पीछे लिखा होता है वेख टोर चकोरी दी, यानी नई बस है, देखो क्या चकोर की तरह जा रही। जब वो पुरानी होती है तो पीछे लिखा होता है हारन देकर पास करे। फिर जब वो और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त का। जब वो और पुरानी होती है तो एक मलंग बना होता है और नीचे लिखा होता है ना छेड़ मलंगन। ये तो हो गई फजूलियात। अब मैं एक दफ़ा गाड़ी में सफ़र कर रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं थक गया तो मैंने किताब बंद की, तो हमने बस को क्रॉस कर रहे थे। तो उसके पीछे एक जुमला था जिसने मेरी ज़िंदगी पर इतना असर डाला कि मैं क्या बताऊं, आपको भी फ़ायदा होगा। मोटा लिखा हुआ था दिल, क्योंकि बस का पिछला काफ़ी बड़ा होता है दिल।
آگے لکھا تھا برائے فروخت، برائے فروخت، دل کے نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بو، ایک میٹھا بو۔ انسان کو خریدنا اتنا آسان ہے، ماں باپ کو، بیوی کو، خامند کو، بچوں کو خریدنا، ایک میٹھا بو، ایک اسمائل۔ اپنے بچوں کو بھی عزت دو۔ یہاں کے رہنے والے عام طور پر بچوں اور ان میں خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں کی لائف ایسی ہے کہ بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن میرے نبی دو جہان کے سردار ہو کر روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اور حسن حسین کو بلاتے کہ این اللقا، فاطمہ وہ شرارتی کدھر ہیں، بھیجو، کہ بھیجتے ہو یا رسول اللہ، وہ دونوں بھاگے بھاگے آتے، تو دیکھو میں اسٹریٹ بتا، پھر کہتے میری کمر پہ چڑھ جاؤ، ان کو کمر پہ چڑھا، تو جہان کا رسول اس سے بڑا ہے ہی نہیں اللہ کے بعد، اور کمر میں راؤنڈ لگا اور لگاتے لگاتے کہتے ہاں بھائی کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ یہ میرا نبی کر رہا ہے۔ ایک دن حضرت جابر اوپر سے آ گئے، کہنے کہ اوئے ہوئے 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 اتنی بڑی سواری، تو میرے نبی نے فرمایا اوئے ہوئے ہوئے اتنے بڑے سوار، یہ اولاد چاہتی ہے۔ پھر دونوں کو اتار دیتے اور حضرت زینب کو بٹھاتے اور ان کو چکر لگاتے۔ حسن حسین کی کشتی کرا رہے ہیں، آؤ بھائی کشتی کرو میرے سامنے۔ اب آپ مستورات بھی جاب پہ جاتی ہیں، تھکی تھکائی آتی ہیں، نہ آپ کو لاڈ کرنے کا ہمت ہوتی ہے، نہ پیار کرنے کی ہمت ہوتی ہے، بھائی ہو تو میں جلدی سے کھائیں اور سو جائیں۔ تو بچے تو بیچارے پھر ویسے ہی کہ ویسے رہتے ہیں۔ تو حضرت حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسن ان کو دبا رہے تھے، تو آپ کہتے حسین شاباش، سے تھاپڑا لگاتے حسین شاباش۔ تو ماں بھی بیٹھی تھی فاطمہ، کہنے کی یا رسول اللہ کوئی حسن کو بھی تھاپڑا لگا دے، شاباش لگا دے۔ کیا آپ نے کہا فاطمہ بیٹھی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو ہی تھاپڑے لگا رہا ہے، تو میں بھی حسین کو تھاپڑے لگا رہا، شاباش دے رہا۔ اور جب حضرت فاطمہ آپ کے گھر میں تشریف لاتی ملنے کے لیے، آپ مثلاً نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک کرسی تھی آپ کے گھر میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حضرت فاطمہ آئی تو آپ ایک دم اٹھتے تھے اور یہاں آنے کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ فاطمہ یہاں آئے، اب جلد پھر ان کے ماتھے کا بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، ہاتھ پکڑے 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 پکڑے، پہلے بیٹی کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ یہ عزت آپ دیتے تھے، آپ یہ عزت اپنی اولاد کو دو، کبھی بھی نافرمان نہیں ہوں۔ اور حضرت فاطمہ بھی یہی کرتی، جب ہمارے نبی ان کے گھر جاتے تو ایک دم کھڑی ہو جاتی، ہاتھ کیا آپ کا ہاتھ پکڑتی، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتی اور پھر ان کو لا کر پہلے بٹھاتی پھر خود پر۔ یہ میرے نبی نے ہمیں گھر کی زندگی سکھائی ہے، یہ گھر کی زندگی ہے، اور آپ میاں بیوی کے ذمے ہے ایک دوسرے کو اظہار محبت